بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے حکم کی تکمیل کی تھی اور کس طرح دین اسلام میں قربانی کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ میری رضا کے لیے پیاری سے پیاری چیز قربان کرو۔ معزز ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجہ کی پہلی رات کو خواب دیکھا کہ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اے خلیل اللہ، اپنی پیاری چیز کو ذبح کر۔ جب بیدار ہوئے تو چند بکریاں پکڑ کر ذبح کر دی۔ پھر دوسری رات بھی یہی خواب دیکھا۔ پھر صبح کو چند گائیں پکڑ کر ذبح کر دیں۔ پھر تیسرے دن بھی یہی دیکھا اور صبح کو چند اونٹ ذبح کیے۔ ہر رات یہی خواب دیکھتے رہے اور قربانیاں بڑھاتے رہے۔ 8ویں رات کو حکم ہوا کہ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کر۔ 9ویں رات کو بھی یہی حکم ہوا۔ پھر 10ویں رات یہی حالت دیکھی کہ شاعر اسلام کی خاطر ذبح کر۔ پھر اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کی اور ارادہ کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے تو وہاں بھی کہا گیا کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کر۔ تب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کر، میں اپنے ایک دوست کے پاس جاتا ہوں اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو بھی لے جاتا ہوں۔ والدہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے، کنگھی کی خوشبو لگائی۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا اور کہا افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ترجمہ یعنی میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کیا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چھری بھی خفیہ لے لی اور مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں بی بی صاحبہ کے پاس آیا اور کہا تو جانتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بی بی صاحب نے فرمایا اپنے دوست کے پاس گئے ہیں۔ شیطان نے جواب دیا کہ نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ ایسا کون باپ ہوتا ہے جو بیٹے کو ذبح کرے، اور پھر خلیل اللہ ایسا کام کب کر سکتا ہے؟ شیطان نے جواب دیا تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو خدا کا حکم ہو گیا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا اگر حکم الہی ہے تو میں دل و جان سے راضی ہوں۔ ایک بیٹا ہے، اگر اس جیسے 1000 بیٹے ہوں تو پھر بھی خدا کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو گیا۔ پھر موقع پا کر اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو بھی اسی طرح وسوسے دیے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہوں تو میں تیار ہوں۔ اس کارروائی کے بعد شیطان نا امید ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسوسے دینے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اور ایک پتھر اٹھا کر شیطان کو مارا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ ابا جان چھری کو اچھی طرح تیز کر لے۔ پھر چھری اچھی طرح تیز کی گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زور سے کھینچی۔ چھری نے ایک بال بھی نہ کاٹا۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی جلدی کرو ابا جان، اللہ کے حکم میں عدولی نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری تیز کی، پھر بھی کوئی بال نہ کاٹا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پر مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور چھری کو بولنے کی طاقت اللہ نے دے دی تھی۔ چھری نے کہا اے ابراہیم، میں تیرا حکم مانوں کہ تیرے رب کا، تو کہتا ہے کہ کاٹ اور تیرا رب کہتا ہے کہ نہ کاٹ۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کا دمبا لے کر حاضر ہوئے۔ پھر پہاڑ سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو خلیل اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔
اب یہ تکبیریں پچھلوں پر واجب ہو گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تانبے کی تختی رکھ دی گئی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ واللہ عالم۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔